اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زہرا کلاسز رمضان المبارک کے اسپیشل درس نمبر 7 ہے۔ درس کی ابتدا سے پہلے تمام طالبات گرامی، تمام سامعین، تمام ناظرین کی خدمت میں روزانہ ایک عرض میں پیش کرتی آ رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ ان درس سے آپ لوگوں سے 5 سوالات پوچھے جا رہے ہیں اور آپ لوگ ان 5 سوالات کے جوابات لکھ کر کے زہرا کلاسز کے ایڈمن کے نمبر پر ارسال کر دیجیے۔ اور میں شکر گزار ہوں ذاکر اہل بیت سیدہ صبیحہ زہرا مقیم ممبئی کا کہ وہ بہت بہترین انداز سے بہت بہترین سوال نکال رہی ہیں اور آپ لوگ ان سوال کا جواب دیجیے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور اللہ ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے انشاءاللہ۔ درس کے جانب چلتے ہیں۔ آج ہم جس سورہ کے بارے میں پڑھیں گے، ابتدا کریں گے، وہ سورہ قرآن کریم کا 109واں سورہ ہے اور اس سورہ کو سورہ کافرون کہا جاتا ہے۔ ابتدا کرتے ہیں تلاوت سورہ کافرون سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ کافرون قرآن کریم کا 109واں سورہ ہے، یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 6 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کے دوسرے نام سورہ عبادت، سورہ جاحد ہے اور یہ 30ویں پارے کا جز ہے، یعنی قرآن کریم کا یہ 109واں سورہ ہے اور یہ بھی سورہ مکی سورہ ہے، یعنی مکے میں نازل ہوا ہے اور اس کی کل 6 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کے 2 نام ہیں، ایک سورہ کافرون، سورہ عبادت اور سورہ جاحد، یعنی اس سورہ کے ٹوٹل 3 نام ہیں۔ آپ لوگ غور سے سنیے گا، اس سورہ کے 3 نام ہیں، سورہ کافرون، سورہ عبادت، سورہ جاحد اور یہ 30ویں پارے کا جز ہے۔ سورہ کافرون کا شان نزول، اس سورہ کی شان نزول کے بارے میں ملتا ہے کہ جو سورہ چند بزرگان قریش مثلاً حارث بن قیس السہمی، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف وغیرہ کے مذمت میں نازل ہوا ہے، کیونکہ یہ وہ افراد تھے جنہوں نے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہا کہ اگر تم ہمارے دین کی پیروی کرو تو ہم بھی تمہارے دین کی پیروی کریں گے، یا کم سے کم 1 سال تم ہمارے خداؤں کی پرستش کرو تو 1 سال ہم تمہارے خداؤں کی پرستش کریں گے، اس طرح ہم دونوں ایک دوسرے کے دین سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کی پیشکش کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے معبود برحق کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تب یہ سورہ نازل ہوا اور آپ نے سب کے سامنے اس سورہ کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد تو سب کفار قریش نبی اللہ سے مایوس ہو گئے اور آپ کو مختلف قسم کی اذیت و آزار دینا شروع کر دیا۔ یعنی اس سورہ کی شان نزول کیا ہے؟ اس سورہ کی شان نزول کچھ چند افراد قریش کے تھے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کے دین کو اس وقت مانیں گے جبکہ آپ ہمارے دین کو مانیں، یعنی جن میں نام دیا ہے حارث بن قیس سہمی، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف
وغیرہ ان کی مذمت میں یہ سورہ کیا ہے نازل ہوا ہے، چونکہ انہوں نے کہا نبی خدا سے کہ اگر آپ اپنے دین کی پیروی کرانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے دین کی پیروی کریں، یعنی یہ لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے، تو نعوذ باللہ نبی خدا سے کہا کہ آپ بھی ہمارے خداؤں کی پرستش کریں تو ہم آپ کے خدا کی پرستش کریں گے، اگر آپ میرے خدا کی پرستش نہیں کر سکتے تو کم سے کم 1 سال ہمارے خداؤں کی پرستش کریے، تو 1 سال ہم آپ کے خدا کی پرستش کریں گے۔ جب یہ پیشکش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تو نبی خاموش تھے اور کہا میں اپنے معبود برحق کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تب پروردگار عالم نے سورہ کافرون کو نازل کیا اور ان لوگوں کے سوال کا جواب دیا جو کہہ رہے تھے کہ آپ میرے دین میں آئیے، آپ میرے خدا کی پرستش کریے، یعنی یہ لوگ پھر نبی خدا سے مایوس ہو گئے، پھر آپ کو مختلف قسم کی اذیت اور آزار دینا شروع کر دیا۔ سورہ کافرون کی فضیلت، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی اس سورے کو پڑھے گا گویا اس نے 1/4 قرآن پڑھ لیا، اور اس سرکش شیطان دور ہوں گے اور وہ شرک سے بری ہوگا، اب روز محشر بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ یعنی اس سورے کی فضیلت کیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا اگر کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے 1/4 قرآن پڑھ لیا ہو، اور سرکش شیطان سے دور ہو گئے اور وہ شرک سے بری ہو جائے گا، بروز محشر بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ یعنی اگر انسان خوف زدہ ہو رہا ہے اپنے اعمال کو لے کر کے روز قیامت میں، تو بروز محشر اللہ اس سورے کے پڑھنے والوں کو بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ تو سامعین اکرام آپ لوگ کوشش کریے گا، طالبات گرامی آپ لوگ بھی کوشش کریے گا کہ ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں ہم جو درس پڑھ رہے ہیں اس پر خدا ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس پر عمل کریں، چونکہ عمل کے بغیر ہماری عبادت کیا ہے، بیکار ہے۔ تو کوشش کرنا ہے کہ آپ لوگ عمل کریں، سن رہے ہیں تو اس پر عمل کریں، اور انشاءاللہ جزا خدا بند عالم دے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کافرون کی تلاوت کرتا ہے تو وہ شیطان کی اذیتوں سے دور رہتا ہے اور روز قیامت کی سختیوں سے محفوظ رہے گا، اور جو سوتے وقت اس سورے کو پڑھتا ہے تو سوتے ہوئے اس کو کوئی اذیت نہیں پہنچتی ہے اور وہ امان میں رہے گا۔ لہٰذا اس سورے کو اپنی اولاد کو تعلیم دو، اور جو اس سورے کو طلوع آفتاب کے وقت 10 مرتبہ اس سورے کو پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے جب تک وہ کسی گناہ میں ملبوس نہ ہو۔ یعنی اس کی دوسری فضیلت کیا ہے، رسول خدا نے فرمایا کہ اگر کوئی سورہ کافرون کی تلاوت کرتا ہے تو وہ شیطان کی اذیتوں سے دور رہتا ہے اور روز قیامت کی سختیوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ روز قیامت ہم پر سختی نہ کی جائے تو اسے چاہیے کہ سورہ کافرون کی تلاوت کرے، اور جو سوتے وقت اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے تو اسے کوئی اذیت نہیں پہنچتی ہے۔ اذیت سے مراد یہ ہے کہ وہ خوابوں میں ڈرے گا نہیں، اسے کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی، وہ اللہ کے امان میں رہے گا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اس سورے کو اپنی اولاد کو تعلیم دیں، اسے یاد کرائیں، اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے سے پہلے طلوع آفتاب کے وقت سورج نکل رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، اس وقت اگر کوئی اس سورے کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے جب تک وہ کسی گناہ میں ملبوس نہ ہو جائے۔ تو کوشش کرنا ہے کہ جس طرح آپ دعاؤں کو پڑھ رہی ہیں ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں اللہ ہمارے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، چونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں، اپنی مغفرتیں ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر سکیں، اللہ کی برکتوں کو حاصل کر سکیں، اللہ سے مغفرت طلب کر سکیں اور اللہ کی مغفرت ہمیں مل جائے انشاءاللہ۔ تو سامعین تھوڑا غور کریے گا کہ آپ لوگ اس پر عمل کریں انشاءاللہ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سفر میں کامیابی اور خیر خوبی دیکھنے کے لیے وقت سفر 5 سوروں کو پڑھ لینا
پڑھنا چاہیے۔ سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ توحید، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس سورے کو پڑھ کر کے اپنے سفر کا آغاز کرے۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ سفر میں تمہیں کامیابی، خیر و خوبی دیکھنے کو ملے، تو سفر میں کوئی اذیت نہ ہو بلکہ یہ سفر تمہارے لیے کامیاب ہو جائے، تو تمہیں چاہیے کہ 5 سوروں کی تلاوت کرو: سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ توحید، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس سورے کو ختم کرنے کے بعد 3 مرتبہ کہے: دین اسلام و دین اسلام و دین اسلام، اور اس کے بعد میں یہ سورے کو مکمل کرے۔ یعنی سورہ جب ختم ہو جائے تو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا ہے کہ 3 مرتبہ اس جملے کو پڑھے: دین اسلام۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز فریضہ میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھے تو اس کے اور اس کے والدین اور اس کے اولاد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ شقی ہوگا تو اس کا نام دیوان اشقیاء سے کاٹ کر دیوان سعداء میں درج کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی زندگی سعید ہوگی، اور مرے گا تو شہید مرے گا، اور روز محشر شہید اٹھے گا۔ یعنی ایک روایات میں ہے، ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی اسے نماز فریضہ میں پڑھتا ہے، اپنی کسی بھی واجبات نمازوں میں پڑھ لے، تو پروردگار عالم اس نماز میں واجبات میں پڑھنے والے کو اللہ اجر کیا دیتا ہے؟ اس کے والدین کے گناہ، اس کی اولاد کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ اگر وہ شقی ہے، ظالم ہوگا، تو پروردگار عالم اس کا نام دیوان اشقیاء سے کاٹ کر دیوان سعداء میں درج کرے گا۔ دیوان سعداء سے کیا مراد ہے؟ وہ نیک ہوگا، اور اس کے بعد اس کی زندگی سعید یعنی کامیاب ہوگی، مرے گا تو شہید مرے گا، اب روز محشر شہید اٹھے گا۔ یعنی یہ سورہ قلب پر اتنا اثر کرتا ہے کہ اگر کوئی شقی ہے، ظالم ہو گیا ہے، جابر ہو گیا ہے، اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہے اور اس سورے کی تلاوت کرے تو اس کا نام دیوان اشقیاء سے کاٹ کر دیوان سعداء میں درج کیا جاتا ہے۔ درست ہے؟ اب ہم سورہ کافرون کے ترجمے کے جانب چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم لوگ پوجا کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم لوگ میرے خدا کی عبادت کرنے والے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پوجا کرنے والا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم لوگ میرے معبود کی عبادت گزار ہو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ترجمے کے بارے میں کیا فرمایا کہ کہہ دیجئے اے کافرو، میں تمہارے خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم لوگ پوجا کرتے ہو، اور نہ تم لوگ میرے خدا کی عبادت کرنے والے ہو، اور نہ میں تمہارے معبودوں کو پوجنے والا ہوں، اور نہ تم لوگ میرے معبود کی عبادت گزار ہو۔ تمہارے دین اور ہمارا دین ہے، یعنی تمہارے لیے تمہارا دین کافی اور ہمارے لیے ہمارا دین کافی ہے۔ یہ کس کے لیے پیغام تھا؟ جو لوگ آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے کے لیے کہ آپ ہمارے دین، ہمارے پرستش کریے تو ہم آپ کے خداؤں کو پوجیں گے، اور ہم آپ کے خدا کو پوجتے ہیں، آپ ہمارے خدا کو پوجیے۔ تو نبی اکرم کے پاس اللہ نے یہ سورہ نازل کیا جس میں خدا نے کہا کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ خدا بند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھے انشاءاللہ، اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے، اور دین اسلام پر
ہم سب کو ثابت قدم رکھے، ہمارے قدموں میں لرزش نہیں آئے انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کے 7ویں دن کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ 7ویں دن تم کو جنت النعیم، جنت کی ایک قسم میں 40,000 شہیدوں اور 40,000 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم 7ویں دن جنت النعیم یعنی روزانہ جنت کی ایک ایک قسم کے نام میں بیان کرتی جا رہی ہوں۔ کبھی جنت الماوا کا ذکر ہوا ہے، کبھی جنت العباد السلام کا ذکر ہوا ہے کہ وہاں پر آپ کو کیسی غذائیں ملیں گی، وہ غذائیں ملیں گی کہ جو 60,000 غذائیں ہوں گی جو ہر ایک دوسرے سے میچ نہیں کر رہی ہوں گی۔ کل کی فضیلت نے بیان کیا تھا کہ لباس ملبوسات ایسے ہوں گے جس میں دور اور یاقوت بنا ہوگا، جسے سوکنی سے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ہم سے کوئی گناہ ایسا سرزد نہ ہونے پائے جس کی وجہ سے ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو سکے۔ تو خداوند عالم ہمارے روزوں کی، ہماری عبادتوں کی حفاظت فرما اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے روزہ نماز کی حفاظت کر سکیں، کوئی گناہ ایسا سرزد نہ ہونے پائے جس کی وجہ سے ان فضیلت سے ہم خدا نخواستہ محروم ہو جائیں۔ تو پروردگار عالم ماہ رمضان المبارک میں ہم سب کے تمام اعمال کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے انشاءاللہ۔ ماہ رمضان المبارک کے 7ویں دن کی دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم اعنی فیہ علی الصیامہ وقیامہ وجنبنی فیہ من خفواتہ واسامہ ورزقنی فیہ ذکرک بالدوام وبتوفیقک یا ہادی المضلین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ اے اللہ مجھے آج کے دن روزہ رکھنے اور عبادت کرنے میں مدد فرما، اور اس میں مجھے بیکار باتوں اور گناہوں سے بچائے رکھنا، اور اس میں مجھے یہ توفیق دے کہ میں ہمیشہ تیرے ذکر و فکر میں رہوں۔ اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے، تھوڑا سا غور و فکر کریں ناظرین، سامعین، طالبات گرامی۔ آج کے دن ہم پروردگار عالم سے کیا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے آج کے دن روزے رکھنے اور عبادت میں مدد فرما، یعنی روزہ رکھنے اور عبادت کرنے میں میری مدد فرما، اور اس میں مجھے بیکار باتوں میں گناہوں سے بچائے رکھنا، یعنی بیکار کی باتیں جو میں اکثر تقریباً 6 دن سے درس میں بولتی آ رہی ہوں کہ بے جان گفتگو سے بہتر ہے کہ آپ سو جائیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے تاکہ ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ روزے کا معنی صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے ناظرین اکرام، بلکہ ہمارے پورے وجود کا روزہ ہوتا ہے، اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اگر کوئی گناہ کیا تو ہماری آنکھوں کا روزہ برقرار رہے گا، نہیں، بلکہ یہ روزہ روزہ نہ رہ کر کے ایک فاقہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور ہم پروردگار عالم سے آج کے دن اسی لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے آج کے دن روزہ رکھنے اور عبادت کرنے میں مدد فرما، اور اس میں مجھے بیکار باتوں اور گناہوں سے بچائے رکھنا، اور مجھے یہ توفیق دے کہ میں ہمیشہ تیرے ذکر و فکر میں رہوں۔ صرف ماہ رمضان المبارک میں ذکر و فکر میں نہیں رہے، بلکہ ہم ہمیشہ جب تک ہماری حیات طیبہ ہے خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا کرے انشاءاللہ کہ ہم سب تا عمر اللہ کے ذکر اور فکر میں رہے۔ اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے، یعنی پروردگار عالم ہی ہے جو گمراہوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، سامعین، صرف درس کا سن لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کریے گا، اپنی عبادتوں کی حفاظت خود کریے گا تاکہ پروردگار عالم ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے اپنی دعاؤں کو مستجاب کرانے کا، اپنے اعمال میں اضافہ کرانے کا، کیونکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں بڑا بابرکت مہینہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔
ہے اور قرآن کریم کو نازل کر کے فرمایا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہترین کتاب ہے، اس کے ذکر کو ذکر اور فکر کے ساتھ میں کرو تاکہ تمہیں اللہ گمراہی سے بچا سکے، تاکہ تم گمراہی سے بچ سکو اور راہ راست پر آ جاؤ۔ تھوڑا سا غور و فکر کرے، اور چونکہ بہار رمضان ہے اور بہار رمضان میں تلاوت قرآن بہترین طریقہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں قضا روزے کے دوسرے احکام ہم اپنے درس کے دوسرے جانب آتے ہیں، اور قضا روزے کے احکام کے بارے میں کل ہم نے بیان کیا تھا۔ کل بھی ماہ رمضان المبارک کے کچھ روزے کے احکام بیان کیے گئے تھے، اور آج بھی ماہ رمضان المبارک کے روزے کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2040، قضا روزے میں موالات کی رعایت لازم نہیں ہے۔ اس بنا پر اگر کوئی شخص ایک ہفتہ پے در پے ماہ رمضان کے روزے خواہ عذر رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو بجا لائے تو 7 دن پے در پے قضا بجا لانا لازم نہیں ہے۔ یعنی ماہ رمضان المبارک کے جو روزے قضا ہو گئے ہیں ان کے موالات کی رعایت لازم نہیں ہے۔ آپ پے در پے اگر رکھ رہے ہیں تو بہتر ہے، لیکن اگر نہیں رکھ پا رہے ہیں، آپ ایک رکھیے ایک چھوڑ دیجئے، ایک رکھیے ایک چھوڑ دیجئے، تو ایسا کرنا لازم ہے، اور پے در پے روزہ رکھنا لازم نہیں ہے۔ جب آپ کو موقع ملے، جس وقت آپ کو موقع ملے، آپ ایک رکھیں، ہفتے میں 2 دن رکھیں، ہفتے میں 3 دن رکھیں، ہفتہ پورا رکھ لیں، یہ آپ کے اختیار پر ہے۔ اس کو موالات کی رعایت کرنا لازم نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2042، اگر کوئی شخص کسی میت کی قضا روزے رکھے تو احتیاط مستحب ہے اذان ظہر کے بعد روزے کو باطل نہ کرے۔ اگر کوئی شخص کسی میت کی قضا روزے رکھے تو احتیاط مستحب ہے کہ اذان ظہر کے بعد روزے کو باطل نہ کرے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جو کسی میت یعنی کسی مردے کے قضا روزے رکھ رہا ہے تو اس کے لیے احتیاط مستحب ہے کہ اذان ظہر کے بعد روزے کو باطل نہیں کرے۔ مسئلہ نمبر 2043، جو شخص اپنے ماہ رمضان کے قضا روزے کو رکھے ہوئے ہے، اگر اذان ظہر کے بعد جان بوجھ کر کھائے یا پیے یا جمع یا استمنا سے اپنے روزے کو باطل کرے تو واجب ہے کہ 10 فقیر کو سیر کرے یا ان میں سے ہر ایک کو 1 مد طعام یعنی 750 گرام طعام دے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا ہے تو 3 دن روزے رکھے۔ ایک وہ شخص جو ماہ رمضان کے اپنے قضا روزے کو رکھ رہا ہے، اگر یہ اذان ظہر کے بعد جان بوجھ کر کے، غلطی سے نہیں، اگر غلطی سے کھا رہا ہے پھر تو اس کا روزہ ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر کے یہ کھانا کھائے یا پانی پیے یا جمع کرے یا استمنا لے اپنے روزے کو باطل کرے تو واجب ہے کہ 10 فقیر کو سیر کرے یا ان میں سے یعنی 10 فقیروں کو 1 مد طعام یعنی 750 گرام طعام دے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا ہے تو 3 دن روزہ رکھے۔ چنانچہ مذکور مبتلات کے ذریعے قضا روزے کو ظہر کے بعد مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے باطل کرے تو اگر جاہل قاصر ہو تو کفارہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ مبتلات روزہ کر رہا ہے اور روزہ نماز اذان ظہر کے بعد اور اسے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، مثلاً وہ جاہل ہے، قاصر ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کفارہ بھی دینا ہے یا اذان ظہر کے بعد اس روزے کو باطل نہیں کرنا، اگر وہ مسئلے سے انجان تھا تو اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر جاہل مقصر ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اس مقام پر بھی جب مبتل کے انجام دینے میں متردد نہ رہا ہو کفارہ دینا لازم ہے، یعنی متردد نہ رہا ہو اس کے اوپر کفارہ دینا لازم ہے۔ جو شخص جاہل ہے، قاصر ہے، جاہل ہے، جہالت کی بنا پر نہیں جانتا تھا، قاصر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اگر دوسرا شخص جو جاہل نہیں ہے، جو جانتا تھا، جو متردد ہے یعنی اختیار رکھتا ہو، اسے مسئلے سے آگاہی رہی ہو، وہ نیک ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پھر یہ کفارہ ادا کرے گا۔ درست ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے 7ویں دن کی نماز، علامہ مجلسی نے زاد المعاد میں ماہ رمضان المبارک کے ان خصوصی نمازوں کو لکھا ہے: شب 7 میں 4 رکعت نماز، ہر رکعت میں بعد سورہ حمد 13 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کی جائے
تو خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ جو زہرا کلاسز کا درس لے رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو ویڈیو کو آگے شیئر کر رہے ہیں، پروردگار عالم ان کے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل کرے اور ہم سب کو ان کے عوام و انصار میں شمار کرے انشاءاللہ، اور جو ماہ رمضان المبارک میں ہم سب کو بہترین اعمال کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ خاص دعا مولانا کرار حسین خان غدیری کے حق میں کہ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے اعمال کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ان کی محنت پر اجر کثیر عنایت کرے۔ پروردگار عالم دنیا اور آخرت میں انہیں کامیابی اور کامرانی عطا کرے۔ پروردگار عالم دنیا اور آخرت میں انہیں عزت و شہرت سے نوازے، دنیا کی ہر حاجت اللہ ان کی قبول کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔